بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حضور کے غلاموں، آج میں 18 رمضان المبارک کی دوسرے وظائف کی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دن اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظائف کو کر لے، جو کہ آیت ہے سورۃ العلم نشرہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اتنی آسان آیت ہے کہ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسے اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، اللہ کی رحمت سے اس کی حل ہو جائے گی۔ اس کے رزق میں اللہ پاک خزانہ غیب سے اضافہ فرما دے گا، اسے کبھی بھی زندگی میں رزق کی تنگی نہیں آ جائے گی۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے 18ویں روزے کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ انسان کے دن پھیر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے ساری زندگی کے دن بدل دیتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بڑے بڑے صوفیان دین اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو تمام وظائف کا کنگ وظیفہ کہا ہے۔ جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی غربت کی کالی رات کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، غربت کی کالی رات ختم نہیں ہوتی، ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں، پریشانیاں ہیں، جدھر جاؤ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو آج وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو بالکل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے۔ اس دنیا جہان کی کوئی بھی نعمت اللہ پاک کی رحمت سے اس بندے سے محروم نہیں ہوگی۔ وہ اس دنیا جہان کی تمام نعمتوں کو پا لے گا، تمام حاجتیں اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی اس کو حاجت ہو، وہ اس کو دل میں رکھ کر اس 18ویں روزے کے دن ایک چھوٹے سے وظیفے کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، دن یا رات، جس لمحے میں اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کے پاس ٹائم ہو، اگر کاروبار میں ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس وظیفے کو کر لے، اگر گھر میں ہے تو 5 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، جو کوئی آج کر لے گا اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا، رزق کی تنگی سے بچ جائے گا، عروج سے عروج تر ہو جائے گا، زوال اس پر ختم ہو جائے گا، مفلسی سے غنی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی اس کو حاجت درپیش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر نوکری کی حاجت ہے تو اللہ پاک سے اس ایک چھوٹی سی آیت کو 101 مرتبہ پڑھ کر مانگے، اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو حلال رزق دے گا اور اچھی جاب دے گا۔ اگر جاب لیس ہے تو ضرور کریں اس کو۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جاب لیس ہے، وہ اس کو کریں۔ اگر کسی کو ذاتی گھر کی حاجت ہے، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے لیکن کوئی سبب نہیں بن رہا، تو اس وظیفے کو کرے، کیونکہ آج کل ہر میرے مسلمان بہن یا بھائی کی خواہش ہوتی ہے، اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکے، اپنے ماں باپ کے لیے ایک نیا گھر خرید سکے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک نیا گھر خرید سکے، جہاں پر وہ سکون سے زندگی گزارے، انہیں کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ آئے۔ ایک والد ہی جو واحد چیز ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کر جاتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ والد کا احترام کرے، والدین کی عزت کیا کرے۔ ان دونوں کو اگر بڑھاپے میں پا لے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، ان کو اف تک نہ کہے۔ اگر آپ ان کو ڈانٹتے ہیں تو وہ وقت یاد کیا کریں جب انہوں نے بچپن میں تم کو پالا، کس طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ والد دن رات تپتی دھوپ میں تمہارے رزق کے لیے کام کرتا ہے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے کام کرنا پڑے اسے وہ کرتا ہے، تاکہ میرے بچے، میرے میاں بیوی، میرے گھر والے شام کو کھا سکے۔ ان کی قدر کیا کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی ماہ رمضان المبارک میں وہ بندہ تمام اپنی حاجتیں اور مرادیں پا لے گا جو کہ اس ایک چھوٹے سے وظیفے کی آیت کو پڑھے گا۔ انشاءاللہ کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، مفلسی سے بچ جائے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے گا، چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے لوگوں سے نہیں مانگے گا، بلکہ میرا اللہ اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو وافر مقدار میں خزانہ غیب سے رزق دے گا۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، آج وقت ہے، آج مانگ لو، ورنہ یہ دن دوبارہ پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہمارے پاس آج وقت ہے کہ اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ یہ آیت چھوٹی سی ہے سورۃ العلم نشرہ کی۔ اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، ذرا توجہ اور غور سے سننا، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں
اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ تمام میرے مسلمان بہن یا بھائی اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان وظائف پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کروا لے۔ ان کو جو بھی تنگی پریشانی ہے ان کا مسائل کا حل آج کے اس وظیفے میں ہے۔ آج کا یہ وظیفہ وہ کر کے اپنی پریشانی اور مشکل سے نجات پا لے۔ اس کا آپ کو بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کرنے پر بھی اللہ پاک اس بندے کو 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی غیر فرض عبادت کرے، یعنی کوئی صورت کوئی 2 رکعت نفل یا سنتے ادا کرے جو کہ اس بندے پر فرض نہیں ہے، وہ بس اللہ پاک کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر یہ عمل کرے، سورہ کوئی 2 رکعت نفل پڑھے، کوئی 2 سنتیں پڑھے، تو اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو پرانے زمانوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ انشاءاللہ آپ بھی ماہ رمضان المبارک میں جتنا ٹائم ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزارے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجے، گناہوں سے بچیں، اس ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے۔ اب وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ اور غور سے سننا۔ آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہے، چاہے آپ اس دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، یا پھر کسی بھی کنٹری سے ہیں، جب بھی آپ کے ملک آپ کے شہر میں 18 رمضان المبارک کا دن آئے، آپ نے دن یا رات کسی بھی وقت کسی بھی لمحے جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لیں۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، تسلی اور یکسوئی کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دل میں وہ حاجت رکھیں جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہی ہیں۔ جب آپ دل میں حاجت رکھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں آتا تو کوئی اور چھوٹا درود پاک جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں اس کو 3 مرتبہ شروع میں پڑھیں، اور پھر 101 مرتبہ یہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس اتنی سی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے شروع میں 3 مرتبہ پڑھا تھا۔ اگر درود ابراہیمی پڑھا ہے تو اسی کو آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اگر کوئی اور درود پڑھا ہے تو اسی کو آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگیں۔ انشاءاللہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر وہ چیز عطا کر دے گا جس چیز کی اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو حاجت درپیش ہوگی۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، ہر مصیبت ہر پریشانی کا حل اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے میں ہے۔ اس کو آج کے دن کر لیں، ضرور کر لینا ہے۔ آج 18 رمضان المبارک کے روزے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا، آپ کو مشکلوں سے نکال دے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستی، نحوست اور بیماری کو ختم کر دے گا، آپ کو زوال سے عروج کی طرف لے جائے گا، آپ کے گھر میں خیر و مال و برکت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ پاک کی رحمت شامل ہو جائے گی، اس میں برکت آ جائے گی۔ آپ کو زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وظیفے کو کریں اور آپ کو کبھی رزق کی تنگی ہو، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں آ جاتا ہے۔ اور جتنی مرتبہ ہو سکے اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرے، کوشش کریں کہ روزانہ 1 تسبیح درود شریف کی ضرور بھیجیں۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ یہ بہت ہی اچھا اور بہت آسان سا ورد ہے، استغفر اللہ، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو بندے کا اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت رکھتا ہے، اور اللہ پاک کو
اپنے بندے کی توبہ کرنا بڑا پسند ہے۔ انشاءاللہ آپ نے بس سچے دل سے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے۔